السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ناول لائے ہیں جانی جانا۔ اس کی رائٹر اسرا خان ہیں۔ السلام علیکم سر، گڈ آفٹرنون سر، ویلکم سر۔ وہ جو شو روم میں داخل ہوا، بہت سی آوازیں اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ سر ہلا کر ہلکی سی اسمائل پاس کرتا جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ وہ آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر کیا لیں گے، جوس یا کافی؟ اس کا منیجر مؤدب سا ہاتھ باندھے سوال کر رہا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں، تم جلدی سے اس ویک کا ڈیٹا لاؤ، مجھے دوسرے شہر بھی جانا ہے۔ ہری اپ، ٹائم ویسٹ مت کرو۔ وہ کلائی پر بندی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھا، اسے آرڈر کرتا ہوا بولا، شور سر۔ وہ تیز سے باہر نکل گیا۔ جان نے گردن پیچھے گرا دی، آنکھیں بند کیے وہ آہستگی سے گنگنانے لگا۔ سفید رنگت پر گھنی چھوٹی سی داڑھی، کڑی ہوئی تیکھی ناک اور لب پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی وجاہت کو چار چاند لگاتی تھی۔ عامر یار یہ دیکھو، یہ والی گاڑی اچھی ہے۔ اس کی سماعتوں سے ایک پتلی سی آواز ٹکرائی، جانا بیٹی دھیان سے گر جاؤگی۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ جانا، کتنا ملتا ہے نا میرے نام سے، خود سے کہتا وہ ہنسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جانا کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ سامنے ایک 20-22 سالہ لڑکی، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، کندھوں پر سٹول اور پیروں میں جوگرز پہنے، ماربل کے چکنے فرش پر سلائڈنگ کرتے ہوئے جوش و خروش سے ایک سے دوسری گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جان اس کی حرکت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے وہ کوئی پاگل لگی، کیوٹ سی پاگل۔ اس نے ذرا اپنی رائے میں ترمیم کی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ سر اس فائل میں سارا ڈیٹا ہے۔ یاسر فائل لیے اس کے پاس آیا۔ جانا کہیں گاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ سر، یاسر نے ذرا حیرانی سے اسے پھر سے پکارا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ چونکا۔ اسے آفس میں رکھو، میں آتا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ ذرا آگے اس کی تلاش میں بڑھا۔ قدم بڑھاتا وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں کے ورکرز حیرانی سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے آفس سے ہی بہت کم باہر نکلتا تھا۔ کدھر چلی گئی، اس نے سوچا کہ اچانک اسے زوردار دھکا لگا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا۔ سر، وہاں کے سبھی ورکرز بوکھلا گئے۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ سامنے وہی تو تھی جس کو وہ تلاش کر رہا تھا۔ بے شک ملنے کا سٹائل بہت ہی برا تھا، مگر یادگار رہنے والا ضرور تھا۔ سر، یاسر فوراً اس کی طرف اسے سہارا دے کر اٹھانے کے لیے بڑھا، مگر اس کے ہاتھ کے اشارے پر رک گیا۔ جانا پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ آدمی اسے بہت امیر کبیر لگتا تھا، کیا پتہ اس کو کیا سزا دیتا۔ مس، آپ مجھے اٹھائیں گی؟ اس نے جانا کی طرف انگلی اٹھا کر اسے کہا۔ وہ گھبرا گئی۔ جی، گرایا آپ نے ہے تو اٹھائیں گی بھی آپ ہیں کہ نہیں؟ وہ مسکرایا۔ جانا پہلے ششوپنج میں کھڑی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جان بے حد حیرانی سے زبردستی مسکراتا اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ اسے اچھا خاصا برا لگا۔ مطلب وہ کیسے کسی آدمی سے اس طرح ہاتھ ملا سکتی تھی؟ کیا وہ ہر آدمی سے ایسے ہاتھ ملاتی تھی؟ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ غلط سوچتا اس لڑکی کے بارے میں۔ اس نے جلدی سے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ تھینک یو۔ سر کو ذرا خم دیتے وہ مسکرا کر بولا۔ جانا بیچاری سر ہلا کر رہ گئی، حالانکہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامر کی آواز پر جانا کو کرنٹ لگا۔ عامر، کچھ بھی تو نہیں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ؟ عامر جان کو گھورتا ہوا بولا۔ شو روم کا مالک۔ جواب جان کی طرف سے آیا تھا۔ عامر کے تنے ہوئے نقوش وہی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ عامر اب کے سیانہ سا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ جان نے رسماً ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا۔ وہ بابا آ گئے؟ جانا کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی جن کے ساتھ جانا چپکی ہوئی تھی، وہ ان کا تعارف جان سے کروا رہی تھی۔ جان نے سر کے اشارے سے انہیں سلام کیا۔ آپ کون ہیں ان کے؟ اس نے عامر سے پوچھتے ہوئے جانا کی طرف اشارہ کیا۔ یاسر حیرانی سے اپنے باس کو دیکھنے لگا، جو فضول سے فضول تر سوال ان اجنبیوں سے کیے جا رہا تھا۔ وہ تو کسی اجنبی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ فیونسی ہے میرے، اور آج بابا اپنے ہونے والے داماد کو گاڑی دلوانے لائے ہیں۔ عامر کی بجائے جانا نے خود ہی پورا تعارف کروانے کے ساتھ یہاں آنے کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ اوہ، مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والا داماد، اس نے آہستہ آواز میں بولا تھا، مگر پھر بھی آواز سب تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی بات پر جہاں جانا کا رنگ پھیکا ہوا، وہیں عامر کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ یاسر کنکارا اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کا باز ضرور سستی چرس پی کے آیا تھا، جو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے ایک نظر جان کو دیکھا اور نرمی سے گویا ہوا۔ سر آپ پلیز اندر چلیں، ہم کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں۔ جان نے سر ہلا دیا۔ ایک مسکراتی نگاہ جانا پر ڈال کر وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عامر کی گٹیلی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔
سنو، اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے مجھے۔ جی باس۔ اس کا اشارہ سمجھ کر یاسر نے بغیر حیران ہوئے سر ہلا دیا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ جانا فائل پر جھکا وہ دھیمے سے گنگنایا تھا۔ جانا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد اکرم صاحب کے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جس میں اللہ پاک نے بہت برکت رکھی تھی۔ اس کی والدہ نور بیگم گھریلو خاتون تھی۔ عامر اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اکرم صاحب نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ساتھ میں داماد بھی بنانا چاہتے تھے۔ جانا اور عامر ساتھ میں بڑے ہوئے تھے۔ دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جان ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا جس کی برانچز تقریباً ہر شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ یمنا نے اس کے بچپن میں ہی اس کے والد سے طلاق لے لی تھی۔ وہ کسی اور کو چاہنے لگی تھی اور اب جان کے والد یوسف صاحب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے یمنا کو طلاق دے تو دی تھی مگر کبھی انہیں بلا نہیں پائے تھے، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے بھی نہیں دیا تھا۔ جان ابھی 18 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی موت کا صدمہ بہت بھاری تھا اس کے لیے، مگر وہ خود کو سنبھالنا جانتا تھا۔ والد کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کام سیکھ گیا، اس لیے خوب محنت کی اور اپنے والد کی سالوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ دنیا کے سامنے تو وہ ہنسنے والا اور خوش باش انسان تھا، مگر کسی کو اس کی ہنسی میں کوکھلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چائے؟ شام کے وقت اکرم صاحب اور عامر لان میں ہوا کھا رہے تھے۔ اندر کچن میں نور بیگم چائے اور کباب تیار کر رہی تھی، ساتھ میں جانا ان کی مدد کر رہی تھی۔ جانا کی آواز پر اکرم صاحب مسکرائے۔ آ گئی میری شہزادی، اکرم صاحب نے محبت سے کہا۔ ملکہ عالیہ نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے شریر لہجے میں نور بیگم کا پوچھا۔ جانا ہنس پڑی۔ آ رہی ہے بھائی، ملکہ اپنے باچا کے لیے کباب لے کر۔ وہ آنکھ مار کر سامنے سے آتی نور بیگم کو دیکھ کر بولی۔ اکرم صاحب کا جاندار کے کیا فضا میں گونجا۔ نور بیگم بس باپ بیٹی کو گور کر رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ جانا نے عامر کو ٹوکا، مگر وہ تنے ہوئے نقوش لیے سامنے خلا میں گور رہا تھا۔ ارے بیٹا، مل جائے گی گاڑی، آپ نے آج خود ضد کی یہاں سے نہیں لینی۔ اچھی بلی چیز آپ کو پسند آ گئی تھی، پھر انکار کرنے کی وجہ؟ خیر ہم کل چلیں گے نا، آ جائے گی گاڑی بھی، چلے اپنا موڈ اچھا کرے۔ اکرم صاحب نے پیار سے عامر کو پچکارا۔ وہ جواب دینے کی بجائے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ اکرم صاحب بھی مطمئن سے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانا نے ناگوار نظروں سے عامر کو دیکھا۔ عامر سے محبت سے ہی، مگر اسے اپنے باپ کا یوں ذلیل ہونا ہرگز پسند نہیں تھا۔ جانا گنگناتے ہوئے اس کے ہاتھ اور آنکھیں اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ تصور میں جانا کا سراپا لیے وہ اس کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ ایسے ہی کتنے اسکیچ اس نے اپنے باپ کے بنائے تھے۔ ان کو بناتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، مگر آج لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ فائنلی اسکیچ مکمل کر کے وہ اسے پوری طرح دیکھتا خوشی سے بولا۔ اس کی گھنٹوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ سیل کے بجنے پر اس نے نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں۔ یاسر کی کال تھی۔ اس کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکان دوڑ گئی۔ یاسر ہمیشہ اچھی خبر لاتا تھا۔ بیگم، میں سوچ رہا ہوں اس عید پر بچوں کی پراپر انگیجمنٹ کرتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی فنکشن نہیں ہوا، تم کیا کہتی ہو؟ اکرم صاحب نے دھلے ہوئے کپڑے طے کرتی نور بیگم سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے ایک جوڑا بنا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب کیا کہہ سکتی ہو؟ شاید وہ دونوں تمہارے بھی بچے ہیں، پرسش ہوئے۔ ہاں ہے تو صحیح، خیر ابھی تو رمضان آنے والا ہے، عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں فنکشن، وہ اطمینان سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتی جانا خوشی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ عامر کہاں بیزی ہو؟ تمہیں ایک خوشخبری سناؤ؟ وہ بغیر نہ کیے اونچی آواز میں کہتی لپک کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر فون پر کس سے بات کرتا عامر جیسے گھبرا گیا۔ اس نے تیز سی کال کر دی۔ یار جانا، کیا تم میں ذرا سے مینرز نہیں ہیں؟ اتنا نہیں پتا کہ کسی کی کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں؟ وہ شدید ناگواری سے بولا۔ جانا کو اس کی بات پر دھچکا تو لگا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ مزید کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ کیا یار ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہو؟ اس نے عامر کی گال پر چپت لگاتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ اوکے میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ اس نے تیز سے اپنے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات ٹھیک کیے۔ ابھی اکڑنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ میں نے ابھی بابا اور امی جان کو ہماری انگیجمنٹ کی بات کرتے سنا ہے، وہ عید کا تیسرا دن ڈن کر رہے ہیں۔ وہ خوشی سے بمشکل اپنی آواز دبا کر آہستگی سے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، عامر جاندار انداز میں مسکرایا۔ ہاں نا، وہ چہکی۔ بہت اچھی خبر دی ہے جانا، ویل ڈن۔ اپنی خوشی میں گم مسکراتی ہوئی جانا کی طرف دیکھتا وہ بڑبڑایا تھا۔ ٹنڈا سیل شلک میں اتارتے ہوئے اس نے ایک نظر شیشے سے باہر دیکھا۔ باہر چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے لوگ، ریڈیو والے اور کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھے مزدور۔
اے سی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کا ڈرائیور ساتھ والے جنرل اسٹور سے راشن لینے گیا تھا۔ اس نے جان سے اجازت مانگی تھی، اس نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ بھلا کیوں انکار کرتا؟ عامر، میں ونیلا آئس کریم کھاؤں گی۔ وہی پتلی مگر چیختی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے آواز کی سمت کی طرف دیکھا۔ سامنے آئس کریم پارلر کے دروازے پر ہی جانا فرمائش کرنا شروع ہو گئی تھی اور عامر اسے ناگوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے بہت زور سے ہنسی آئی۔ کیوٹ سی پاگل، کہیں اپنی حرکتوں پر کنٹرول نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسی کو دیکھنے میں مہو تھا۔ جب ہی صدام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ معاف کیجیے گا سر جی، دیر ہو گئی۔ اس نے معذرت کرنے کے ساتھ ایک نظر جان کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تو سنتا۔ کندھے اچکاتا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ انجن کے سٹارٹ ہونے پر جان چونکا اور صدام کو دیکھا، جو ذرا حیرانی سے اسے چانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جان نے فوراً نگاہ واپس دوڑائی۔ وہ وہاں نہیں تھی، شاید اندر چلی گئی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے صدام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل بار بار یہ اقرار کر رہا تھا کہ جانا اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شاید اسے جانا سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ جان کی جانا۔ مامو جان، نیا مال لینے جانا ہے، آپ کہیں تو میں چلا جاؤں؟ اب آپ کی عمر بھی نہیں ہے سفر کرنے کی۔ ڈنر کے بعد نور بیگم اور جانا تو اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ عامر ان سے نیا مال لانے کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ ارے بھائی، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، خود جاؤں گا، تم ابھی بچے ہو، لوٹے جاؤ گے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ کو کیا میں اتنا نکما اور بدھو لگتا ہوں؟ عامر کے تاثرات بگڑے۔ عامر کے چڑھنے پر انہوں نے کہہ لگایا، سمجھ نہیں آتی بیٹے، آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہیں؟ آپ ابھی بچے ہو، اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ جب کام کو اچھے سے سیکھ جاؤ گے تب آپ کو ذمہ داری مبارک۔ ایک دکاندار پہلے گاہک ہوتا ہے اور پھر دکاندار۔ پہلے تم اچھے گاہک بنو تو تمہیں اچھا دکاندار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی۔ اچھا ماموں، آپ کی جو گاؤں میں زمین ہے، میرا خیال ہے اسے بیچ کر ادھر شہر میں ہی زمین لے لیتے ہیں۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ کیا بات کرتے ہو بیٹے، ہمارا سالانہ بہت اچھا ٹیکہ آتا ہے اس زمین سے، اور جو اس پر ہر سال محنت کرتے ہیں ان کا کیا؟ آپ ادھر ادھر کی چھوڑو اور کام پر دھیان دو۔ ان کو عامر کی ایک ہی رٹ بری لگی۔ تب ہی ذرا سخت لہجے میں کہتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مچھلی جال میں نہیں پھنس رہی تھی۔ سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازے پر کھڑا چوکیدار اس شاندار پرسنالٹی والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر ذرا ادب سے پوچھنے لگا۔ آپ بس اکرم صاحب کو بلا دیں، اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں، یاسر نے آگے بڑھ کر کہا۔ چوکیدار نے ایک نظر جان کو دیکھا، جو سن گلاسز شرٹ میں اٹکا تھا، اب اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان دوڑ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سر آپ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائے تب تک، یاسر فوراً سے بولا۔ اس کی کیئر پر جان ہنس پڑا۔ بس کرو یاسر، اتنا نازک نہیں ہوں جو 2 منٹ یہاں کھڑا نہ رہ سکوں۔ سر میں تو بس… یاسر سے کوئی بات نہ بن سکی، تب ہی سر کو جاتا ہوا شرمندگی سے جملہ آدھا چھوڑ گیا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ چوکیدار کی آواز پر جان یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کڑی وہ احتیاط سے مسکارا لگا رہی تھی۔ ریڈ شارٹ شرٹ اور سکن کیپری میں چنری والا دوپٹہ کندھوں پر لٹکائے وہ پورے جوش سے تیاری میں مگن تھی۔ ایک تو انگیجمنٹ والی بات کی خوشی اور دوسرا آج ان سب نے نئی گاڑی پر گھومنے جانا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے اکرم صاحب کی جیب سے خرچہ کروا کر عامر کے نام ہو چکی تھی۔ جان ٹھیک کہتا تھا، سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والا داماد۔ ریڈ لپسٹک اٹھاتے وہ ہلکے سے اسے ہونٹوں سے مس کرنے لگی۔ پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل جائزہ لیا۔ آج روایتی لباس میں وہ سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ بھی اس وقت؟ لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر وہ دوپٹہ سیٹ کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تم اور یہاں؟ جان کو آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھائی بیٹا دیکھ کر عامر کو شاک لگنے کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی چڑھا۔ ہاں کیوں، میں نہیں آ سکتا یا؟ اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہی اطمینان سے صوفے پر بیٹا اس سے پوچھنے لگا، تمہارے باپ کا گھر ہے جو اتنے دھڑلے سے بیٹے ہو؟ عامر کی لینگویج خراب ہوئی۔ گھر تو تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے۔ وہی اطمینان۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ تانا دینے والے؟ عامر غصے سے پاگل ہونے کو آ گیا۔ کم آن، اتنا غصہ مت کرو یاسر، جلدی سے داماد جی کو میرے فیوریٹ کینڈی دو، ان کے گلے کے ساتھ دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ ذرا ہنس کر بولا۔ اس کی ہنسی عامر کو آگ لگا گئی۔ یہ لے سر۔ یاسر نے نہایت ادب سے ہیٹ عامر کے سامنے کی۔ اس کے اس طرح کہنے پر جان بھی اختیار ہنستا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ عامر اسے کچھ کہتا، جانا کی آواز پر اسے خاموش رہنا پڑا۔ ارے آپ
جان کی نظر جو اٹھی تو وہی کھڑی رہی تھی، واپس جانے سے گویا انکاری ہو گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر وہ خود کو حیرانی سے دیکھتی جانا کو وہ مدھوب سا دیکھی گیا۔ آج وہ اس کے پسندیدہ لباس میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس کے پھر سے سوال کرنے پر وہ ہوش میں آیا۔ جی آپ کے بابا سے ملنے آیا تھا۔ وہ ایک نظر عامر کو دیکھتا اسے وضاحت دینے لگا۔ وہ بے تکلفی سے اس کے ساتھ دوسرے سنگل صوفے پر آ بیٹھی اور جان کو ایک اور حیرانی کا جھٹکا دے گئی۔ عامر سے یہ نہ دیکھا گیا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بابا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے، تب تک آپ اپنا انٹروڈکشن ہی کروا لیں۔ آپ سوال کریں، میں جواب دینے کے لیے بیتاب ہوں، بے چین ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے اس نے شاعرانہ انداز میں کہا۔ جانا اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ توڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ پوری توجہ سے اس سے پوچھنے لگی۔ کوئی بہن بھائی نہیں، نہ ماما بابا نہ کوئی اور، وہ نرمی سے دھیمی آواز میں بولا۔ اس کے کہنے پر جانا کو دھچکا لگا۔ آپ اتنے اکیلے ہو کر اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھتی وہ شدید متاثر تھی۔ تو کیا ہوا، مجھے اداس ہونا چاہیے؟ جب میرا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو دکھی اور اداس کس کے لیے ہوں میں؟ مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، بس چند دن کی رسم، پھر زندگی کی مصروفیت میں سب ختم۔ نائس۔ وہ امپریس ہوئی۔ جان فقط مسکرا کر رہ گیا۔ پھر سامنے سے اکرم صاحب کوتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر ہے جناب، آپ میرے غریب خانے پر۔ اس سے گلے ملتے ہوئے اکرم صاحب خوشگوار سی حیرت میں بولے۔ جانا مسکرا کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی اور دروازے کے پاس چپ کر وہ وہاں پر ہونے والی باتیں سننے لگی۔ اس کی بری عادتوں میں سب سے بری عادت چپ کر باتیں سننا تھی۔ کہے کیسے آنا ہوا؟ اکرم صاحب نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ کی بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ بنا ہچکچائے اس نے اپنا مقصد ٹوک کر بیان کر دیا، یہ جان کر بھی کہ وہ کسی اور سے جڑی ہے۔ اس کا رشتہ مانگتے ہوئے اس کے لہجے میں ذرا سی لڑکڑاہٹ نہیں آئی۔ اس کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے اکرم صاحب کا ہاتھ رک گیا۔ انہیں بے انتہا حیرت ہوئی۔ دوسری طرف جانا جیسے فریز ہو گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے لاؤنج کا منظر دیکھتے عامر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اتنی جرأت کر کیسے گیا تھا کہ اس کی منگیتر کا ہاتھ مانگے؟ اکرم صاحب نے ایک نظر اس وجیہ شخص پر ڈالی جو پوری امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا نظر آ گیا تھا اس شخص کو ان کی بیٹی میں جو اسے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آیا تھا؟ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ معذرت مگر میری بیٹی کسی اور کی منگیتر ہے، وہ رسانت سے بولی۔ منگیتر؟ بہت آسان، میں یہ منگنی آرام سے ختم کر سکتا ہوں، جان نے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ اکرم صاحب نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اب منگنی توڑنے کا سلوشن انہیں بتا رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر لڑکے، میرا مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والے داماد کو واپس کرے اور اس سے اپنی انگوٹھی واپس لے کر اعلان کر دے کہ بھئی ہم جانا کا رشتہ عامر سے توڑ کر جان یوسف سے کرتے ہیں، سمپل۔ وہ کندھے اچکا کر مزے سے بولا جیسے انہیں کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ اکرم صاحب بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ دیکھیں جناب، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سختی سے بولے۔ عامر کو لگا اس کا دماغ غصے سے پھٹ جائے گا۔ وہ جاگ اڑاتا باہر لاؤنج میں پہنچا۔ ارے وہ دیکھیں، لڑکا خود آ گیا منگنی توڑنے۔ عامر کو کاٹدار نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ بمشکل ہنسی روکتا اکرم صاحب کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا۔ جانا نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا۔ خوف سے اس کی جان نکلنے کو تھی۔ گٹھیا انسان، میں کہتا ہوں اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ وہ خلق کے بل تاڑا۔ اس کے اس قدر روب سے ڈالنے کا جان پر رتی برابر اثر نہیں پڑا۔ اس کو اگنور کر کے وہ اکرم صاحب کی طرف جھکا۔ سسر جی، میں زور زبردستی کا قائل ہرگز نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کو اپنی طاقت اور دولت کے زور پر دبانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی مجھے سچ میں بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ دیکھیں نا جانا، عامر کتنا بدا لگتا ہے اور جانے جانا جیسے دل کے تار چیر دیتا ہے۔ آپ اسے جان کو سونپ دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے، پلیز۔ اس کی آخری بات پر جہاں اکرم صاحب کا رنگ سفید پڑا وہاں جانا کام کر رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، موت کی سی خاموشی۔ کچن میں کھڑی نور بیگم کو بے چینی ہونے لگی، نہ جانے کس بات کی۔ لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے وہ جانا کے پاس رکا جو دروازے کے سہارے پر کھڑی آنکھوں میں نمی لیے بے بس اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیری پلکوں کی نمی آب حیات ہے جانا، تیرے ہونٹوں کی ہنسی جینے کی بات ہے جانا، جانے جانا جانے جانا، صرف جان کی جانا۔ وہ اس کے پاس سے گنگناتا ہوا چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ جانا کی جان نکالنے کا کام کر رہی تھی۔ دروازے کے پاس وہ ڈے سی گئی تھی۔
پرسکون ندی میں کسی نے زور سے پتھر دے مارا تھا، جیسے جانا اور عامر کی پرسکون زندگی میں جان آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور وہی دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ جان کے جانے کے بعد عامر نے اسے بہت بے عزت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہی کوئی ادا دکھائی ہوگی اسے، تب ہی وہ پہلی ملاقات کے بعد اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ یہ تو بابا کی داڑھ بلند ہوئی تو عامر کی زبان کو لگام ملی تھی، ورنہ عامر نے اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل تانگ کے ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ فون بجنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا فون مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتی وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس چلی آئی۔ کوئی رانگ نمبر تھا۔ اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی۔ وہ کبھی رانگ نمبر سے آنے والی کالز ریسیو نہیں کرتی تھی۔ فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ پہلے اس نے مسلسل اگنور کیا، مگر دوسری طرف والے نے شاید ڈیٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ زچ آ کر اس نے فون آف کرنے کا سوچ کر اسے اٹھایا کہ اسی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ جانا اٹس می، اٹینڈ دی کال۔ جانا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے فوراً میسج ریموو کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے ساتھ پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور گھٹاگھٹ خلق میں اتار گئی۔ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے خوفزدہ نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس کا نمبر جان کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ سوال بار بار دماغ میں اٹھ رہا تھا۔ پاگل ہو تم بھی؟ اگر ایک دن میں وہ تمہارے گھر پہنچ سکتا ہے، تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہے، تو نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ بے اختیار وہ دل تام کر رہ گئی۔ میسج کی پھر سے ٹون پر اس کے پسینے چھوٹ پڑے۔ ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے اس نے میسج اوپن کیا۔ جانا، بے شک تم جان کی کال مت اٹینڈ کرو، مگر ایک دن تمہیں جان کی پناہوں میں ہی آنا ہے۔ جانا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ شخص بہت ہی بے شرم اور بے باک تھا۔ میں تمہیں کسی قسم کی دھمکی ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہارے گھر میں تمہارے کمرے کا نمبر، دیواروں پر پینٹ کا رنگ، بیڈ شیٹ کا رنگ اور اس وقت تمہارے چہرے کا سفید پڑتا رنگ اچھے سے معلوم ہے۔ کیا یہ دھمکی نہیں تھی؟ جانا نے بے اختیار جیسے تصدیق کے لیے اپنے سفید پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ جان کہہ تو ٹھیک رہا تھا۔ فون کو دور اچال کر اس نے ایک خوفزدہ نگاہ کمرے پر ڈالی اور تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ باپ اڑاتی کافی کا مگ لبوں سے لگائے اس نے ایک نگاہ موبائل پر دوڑائی، شاید کوئی رپلائی مل جائے، مگر یہ امید صرف امید ہی رہی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا، مگر دوسری طرف سے فون بند جا رہا تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ ضمیر نے ملامت کی۔ اس نے خود غرضی میں ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ وہ بھی اپنے باپ کے جیسا تھا، ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار۔ اس کا باپ بھی اپنی عورت کی جدائی کے غم میں مر گیا تھا اور اب وہ اس راہ پر چل پڑا تھا۔ اپنی ضد اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانا، کہاں پنسا دیا تم نے جان کو؟ میرے خیالات میرے دماغ پر مسلط ہو گئی ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ شرافت سے میری ہو جاؤ، ورنہ میں عامر کو بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گا، جس سے محبت کا دم بڑھتی ہو۔ بند آنکھوں سے وہ جانا کو تصور میں لیے بڑبڑایا تھا۔ ویسے لڑکا تو بہت اچھا تھا، عامر سے لاکھ گنا بہتر، خاندانی ہے، پروکار ہے، کامیاب انسان ہے، اور سب سے بڑی بات ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ دودھ کا گلاس اکرم صاحب کو پکڑواتے ہوئے نور بیگم نے مایوسی سے کہا۔ اکرم صاحب نے نہایت حیرت سے انہیں دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس غیر لڑکے کے لیے میں اپنے بانجے، اپنے خون کو ٹکرا دوں؟ اور وہ جو دھڑلے سے میرے گھر میں گھس کر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں اسے اپنا داماد بنا لوں؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہو گئی۔ نور بیگم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا اس نے، بڑے مان سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے گھر آیا تھا، سڑک پر ٹہر کر آپ کی بیٹی کو پرپوز نہیں کیا۔ اگر اتنا بے غیرت ہوتا تو آپ کے پاس رشتہ لے کر نہ آتا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتے، داڑھ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ روتی ہوئی جانا بھاگ کر اندر آئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماما پلیز مجھے بچا دے، میں عامر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بچا دے۔ جانا میری بچی کیا ہوا ہے؟ نور بیگم پریشان ہو گئی، مگر وہ جواب دینے کی بجائے ان سے لپٹی رہی۔ جانا بیٹی، اکرم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں کو چھوڑ کر وہ ان کی سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے اٹک کر ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ اکرم صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جانا کو تپکتے ہوئے انہوں نے ایک پرسوچ نگاہ نور بیگم پر ڈالی، جو روتی ہوئی جانا کو چوم کر چپ کروا رہی تھی۔ اچانک ان کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ جانا بیٹی کی پیکنگ ہو گئی؟ اکرم صاحب نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانا کے کمرے سے نکلتی نور بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہو گئی، بس وہ چینج کر کے آ رہی ہیں۔ گڈ مارننگ۔
نک سے تیار عامر خوشبوئے بکیرتا وہاں حاضر تھا۔ صبح بخیر، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے ساتھ اسے جگہ دی۔ ساری تیاری ہو گئی؟ جی ماموں، ہو گئی۔ ایک عورت کا بندوبست کر دیا ہے جو 40 گھنٹے جانا کے ساتھ رہے گی۔ 4 گارڈز بھی ہوں گے۔ کوئی اجازت کے بغیر اس سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے اکرم صاحب کو ساری خبر دی۔ اوکے، بس عامر میری بیٹی ٹھیک رہے، اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے ماموں، میں ہوں نا، آپ بے فکر ہو جائے۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا۔ اکرم صاحب اسے ممنوعیت سے دیکھ کر رہ گئے۔ کال آنے پر وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے اکرم صاحب اٹھ کر جانا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سب کے مشورے کے بعد یہی طے پایا تھا کہ جانا کو خاموشی سے اکرم صاحب کے فارم ہاؤس بھیج دیا جائے اور عید کے تیسرے دن انگیجمنٹ کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی باتوں سے بھی بچا جا سکتا تھا اور ان کا فرض بھی ادا ہو جاتا۔ اس طرح سے وہ جان سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ یہ فقط ان کی سوچ تھی۔ خود پر اچھے سے پرفیوم کا اسپرے کر کے وہ مڑا۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بے انتہا وجیہ لگ رہا تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے ٹیبل پر سے بجتا ہوا فون اٹھایا۔ ہاں یاسر، اس کی جاندار آواز گونجی۔ دوسری طرف سے یاسر نے کچھ کہا جس کو سن کر اس کے لبوں پر مسکان پھیلتی چلی گئی۔ فون کاٹ کر وہ ایک بار پھر ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس سے کچھ نکال کر مٹھی میں دباتا ہوا گنگناتا باہر چلا گیا۔ جانے جانا، سنیے جی، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ نور بیگم نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اکرم صاحب کو پکارا۔ خیریت؟ وہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف لپک گئی۔ بس جانا کے لیے دل گھبرا رہا ہے۔ وہ ان کا بازو تام کر برائی ہوئی آواز میں بولی۔ بیگم، وہ خیریت سے ہوگی، آپ ٹینشن مت لیں، مگر آپ کو خود جانا چاہیے تھا اسے چھوڑنے۔ آپ نے اسے عامر کے سہارے کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو، اگر میں بھی ساتھ چلا جاتا اور پیچھے سے وہ رئیس زادہ ہماری گھر آ جاتا تو آپ انہیں کیا جواب دیتی؟ اس طرح سے اسے شک ہو سکتا تھا، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا۔ نور بیگم خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چلو تم جاؤ اندر۔ عامر نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نہیں آؤ گے؟ وہ پریشانی سے پوچھ اٹھی۔ نہیں، مجھے فرینڈز کی پارٹی میں جانا ہے، آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہوں تمہارے چکر میں۔ کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھ کر وہ اسے جتانا نہیں بولا تھا۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو وہ بہت خوفزدہ تھی۔ کیوں، یہاں کا ایڈریس بھی دے دیا تم نے؟ کوئی تسلی نہیں، کوئی دلاسا نہیں، الٹا اس کے طنز تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ چند لمحے تو لب بینچے ضبط سے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عامر اس کی گالوں پر پھسلتے آنسو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ شفیق، اندر آؤ۔ اس نے اپنے خاص بندے کو بلا لیا جس نے چند دن پہلے ہی اسے جوائن کیا تھا اور 2 ہی دنوں میں اس کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ جی سر۔ وہ جھکی نگاہیں لیے اس کے پاس ہاتھ باندھے آ کھڑا ہوا۔ بیوی کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ہاں، کس سے بات کرتی ہے، کس سے ملے گی، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے۔ اوکے جی سر۔ اس نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ بڑے تفاخر سے گلاسز لگاتا گاڑی اڑا کر لے گیا۔ شفیق کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے بند کرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ جانے جانا، سرسراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ کرنٹ سا تھا جو پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی کہ یہ جھوٹ ہو، اس کا وہم ہو یا کچھ اور، مگر سچ نہ ہو۔ آہستہ سے وہ پلٹی۔ سامنے صوفے پر وہ نیم دراز سا ٹیبل پر ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے ہنس رہا تھا۔ خوف سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا، سانس تک لینا اسے بھول گیا تھا۔ جانے جانا، وہ پھر سے گنگنایا۔ جانا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھرتی سے واپس باہر کی طرف بھاگنے کے لیے پلٹی۔ اس کی حرکت پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ کیا؟ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ پتھر بن جانے کے خوف سے وہ مڑی نہیں۔ جانے جانا، سسر جی اور ساسو ماں نہیں آئیں گے کیا نکاح میں شرکت کے لیے؟ وہ اطمینان سے مسکراتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانا کی سانس کہیں اٹک گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ خوف کی شدت سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھلے کہیں بھی جاؤ، تمہاری ہر راہ مجھ پر ہی تو آ کر رکتی ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں عامر سے محبت کرتی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ وہ اچانک اس کے قریب آ کر سختی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش کروانے لگا۔ وہ ڈر کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئے۔ جان کی آنکھوں میں اسے واضح سرخ لکیر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے ایک سنگ دل سا شخص لگا، رحم سے آری، ورنہ اب تک وہ صرف اسے مسکراتے ہوئے ہی دیکھتی آئی تھی۔ اس نے چور سی نگاہ ارد گرد دوڑائی۔
سامنے بیڈ روم کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چور نگاہ جان کے چہرے پر دوڑائی، جو ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تاثرات ابھی بھی غضبناک تھے۔ ایک زوردار دھکا جان کو دے کر وہ بیڈ روم کی طرف بھاگی تاکہ اندر گھس کر کنڈی لگا لے۔ جان جھٹکے سے پیچھے ہوا اور ایک حیرانی سے بھرپور مسکراتی نگاہ اس جنگلی بلی کی طرف ڈالی۔ وہ اتنی بھی ڈرپوک نہیں تھی، مطلب کافی ہوشیار تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے پیچھے پہنچا اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی بیچ میں اپنا پیر اڑا دیا۔ جانا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جان نے بڑے اطمینان سے لات مار کر پورا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے قدم جانا کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ سفید چہرہ لیے پیچھے ہوتی جانا کے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز دور رہو۔ وہ مرنے کے قریب آ گئی۔ جان ذرا آگے ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جانا آنکھیں سختی سے بند کی اللہ کو یاد کرنے لگی۔ جان کا ہاتھ جانا کی بجائے اوپر الماری کی طرف بڑھا اور اس کا پٹ کھولا۔ اندر سے ایک خوبصورت نفیس سی چادر نکال کر اس نے نرمی سے اس کے سر پر اڑا دی۔ جانا نے پٹ سے آنکھیں کھولی، جو چادر اس پر ڈال کر اب 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سختی سے چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ جان نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تو آج تمہیں اس کی قیمت کا احساس ہو گیا، جب تمہاری عزت کے برباد ہونے کا خطرہ تمہیں لاحق ہوا۔ اگر عورت ذات خود کو چھپا کر رکھے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کا پردہ اٹھا کر اس کو دیکھنے کی جرت کرے؟ کیا تم مرد اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے؟ تھوڑی ہمت پا کر وہ ذرا اونچی آواز میں بولی۔ مرد تو حوث کا پجاری ہوتا ہے، جس کی رال آزاد عورت کو دیکھ کر ٹپکنے لگتی ہے۔ تم ایک مثال لے لو، جب ہم کسی چیز کو ڈھک کر رکھتے ہیں، چاہے وہ میٹھی چیز ہو یا نمکین، مکھیاں کوشش کے باوجود اس تک نہیں پہنچ پاتی، مگر جب تم اسی چیز کو کھلا چھوڑ دو تو پھر تم انجام تو جانتی ہوگی۔ اس کا لہجہ اس کے لبوں پر دوڑتی مسکان کی طرح تھا، نرم و میٹھا۔ تم بھی مطلب انہی مردوں میں سے ہو جو عورت کو نمائش کرواتا دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ متفق ہونے کے باوجود وہ آخری کوشش کرنا نہیں بھولی۔ میں نے تمہاری صورت سے نہیں، تمہارے نام سے محبت کی ہے، نرمی سے کہہ کر وہ کمرہ لاک کر کے چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس کا موبائل اچکنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا خطرناک اظہار سن کر وہ واقعی ہی ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی تھی۔ اب آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بے بس سی وہی ٹے گئی۔ ہے عامر بیبی، کم آن ڈانس ود می۔ پارٹی عروج پر تھی۔ چیتھڑے نما لباس میں ترقتی وجود دیکھ کر عامر نشے میں مدہوش اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ جب ہی نشے میں دھت تاشا اس کے پاس آئی اور اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی، نو بیبی۔ اسے دھکا دے کر پرے ہٹاتا وہ اپنے ڈولتے سر کو سنبھالتا بڑی مشکل سے بولا۔ 5 گلاس پی لینے کے بعد اسے وومیٹنگ محسوس ہو رہی تھی۔ فون کے بجنے پر اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ اکرم صاحب کی کال تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ٹیبل پر سر ٹکائے وہ وہی مدہوش ہو گیا۔ یہ اس کی اپنے مشن میں غفلت کی پہلی نیند ثابت ہوئی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا، اگر ذرا سی رد و بدل کی تو اپنا انجام دیکھ لینا، میں ذرا سا لحاظ نہیں کروں گا۔ اکرم صاحب کا نمبر ملا کر سیل اس کے ہاتھ میں تماتا وہ اسے وان کرتا ہوا بولا۔ جانا کی آنکھوں سے اس کی بات سن کر سیلاب رواں دوا ہو گیا تھا۔ ابھی انہیں صاف کرنے کا حق نہیں ہے مجھے، اس کے آنسو کی طرف اشارہ کرتا وہ اطمینان سے بولا۔ جانا لب بینچ کر رہ گئی۔ وہ اس شخص کے اطمینان اور رٹائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ جانا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی جا رہی تھی۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے رحم طلب نظروں سے جان کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ ہیلو جانا بیٹی، آپ ٹھیک ہو؟ اکرم صاحب اس کے بے وقت کال کرنے پر گھبرا گئے۔ بابا پلیز آپ جلدی سے یہاں آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ جان کو ایک نظر دیکھ کر کہتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پر بیٹا۔ پرور کچھ نہیں بابا، بس آپ آ جائیں پلیز۔ وہ تیزی سے کال کاٹ گئی۔ گڈ گرل، مجھے ویسے بھی فرما بردار بیویاں پسند ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون لیتا وہ مزے سے بولا، کتنی نافرمان بیویاں ہے آپ کی جو اب فرما بردار چاہیے۔ غصے سے وہ جبا کر بولی۔ مسلسل رونے کے بعد اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر جان زوردار کہکیاں لگا کر ہنس پڑا۔ او ہو، ابھی بیگم بنی نہیں اور شک پہلے شروع۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ ہنستا ہوا اسے چھیڑنے لگا۔ وہ غصے سے اس کی ہنسی کو دیکھی گئی۔ کل تک تو وہ اس کی ہنسی سے امپریس ہوئی تھی، مگر آج یہی ہنسی اسے زہر لگ رہی تھی۔ یقین کرو میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ ذرا جھک کر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتا وہ مسکرا کر بولا۔ جانا ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ جان نے تیزی سے اس کی چادر کا پلو پکڑ لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ رک گئی۔ جان کو اگنور مت کیا کرو، وہ مریض عشق ہے، کیا پتہ کب جان سے گزر جائے۔ جانا کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔
ایک झटके से वो अपना पल्लू छुड़वाती वहाँ से भागती चली गई। पीछे वो नादम साई से देखे गया। जाना बेटी किधर हो? देखो हम आ गए। टेबल पर जाना की पसंदीदा चीज़ों के भरे हुए शापर्स रखते हुए अकरम साहब ने आवाज़ लगाई। नूर बेगम इन्हें बैठने का इशारा करती वही सोफे पर बैठ गई। जाना, इन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला। वो मुस्कुराए, मगर सामने कमरे से निकलती शख्सियत को देखकर दोनों झटके से उठ खड़े हुए थे। वेलकम सुसर जी एंड सासू माँ, फातिहाना आवाज़ में कहा गया था। इन दोनों की आंखें पटने को आ गई थी। तुम? अकरम साहब शाख से निकलते ही दौड़े। आराम से आराम से। वो हाथ उठाकर करीब आता इन्हें रिलैक्स करने लगा। बकवास बंद करो, मेरी बेटी कहाँ है? इसे अभी इसी वक्त बुलाओ यहाँ पर। वो गुराए। जी सुसर जी, जो हुक्म। जाना बाहर आ जाओ, इसने सीने पर हाथ बांधते हुए आवाज़ लगाई। अगले ही लम्हे चादर में लिपटी जाना इनके सामने थी, जिसकी रोई रोई आंखों ने इनका दिल दहला दिया। जाना बेटा, आप ठीक हो? इन्होंने जाना को सीने से लगाते हुए वहशतज़दा लहजे में पूछा। बताओ बच्चे, इन्होंने इसे झिंझोड़ा। बताओ बेटी, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? जान को काट जाने वाली नज़रों से देखते वो इससे पूछने लगी। कुछ नहीं कहा बाबा, बल्कि ये चादर भी इसी ने मेरे सर पर डाली है। सर झुकाकर वो भराई हुई आवाज़ में बोली। इनके दिल को जैसे सुकून मिल गया। तुम क्या चाहते हो? मुस्कुराते हुए जान को देखकर इन्होंने निहायत गुस्से से सवाल किया। जाना और मेरा निकाह, अभी और इसी वक्त, निहायत इत्मीनान से कहा गया। तुम? वो गुस्से से कांपने लगी। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, समझ नहीं आती क्या? अगर आ गई होती तो इतनी लंबी प्लानिंग करता मैं। निहायत हैरत से सवाल किया गया। देखो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता और जाना भी ऐसा नहीं चाहती। वो हाथ उठाकर ज़रा नरमी से बोले। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करेंगी? फ़ोन की स्क्रीन को टच करता वो मसरूफ़ अंदाज में पूछ रहा था। कैसे शख्स से? वो कट के। ऐसे। मोबाइल की स्क्रीन इनके सामने करते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। अकरम साहब को लगा लाउंज की छत इन पर आ पड़ी हो। वो बहुत सारी पिक्चर्स थी, जिनमें कहीं आमिर शराब के मज़े ले रहा था और कहीं बेहया लड़कियों के बीच में गिरा हुआ था। कांपते हुए इन्होंने आखिरी पिक को टच किया, जो जूम हुई इसका लुढ़का हुआ वजूद। इनके हाथ कांपने लगे। नूर बेगम के चेहरे पर जोश दर आया। देखा, मैं कहती ना कि मुझे आमिर की सरगर्मियाँ मशकूक लगती है, मगर आपकी आंखों पर तो बांझे की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वो चीख कर बोली। जाना तो गंग हो गई थी। आमिर ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मारे अजियत के इसकी आंखों में लाली उतर आई। तो फिर सुसर जी, बुलाओ मौलवी को निकाह के लिए, और हाँ, इनकार मत कीजिएगा। जान मुस्कुराते हुए अकरम साहब से पूछने लगा। वो खामोश रहे। बाबा, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। जाना रोते हुए चीख कर बोली। सोच ले सुसर जी, निकाह के बिना तो आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त आप अपने ही घर में बंद हैं। ओह सॉरी, आपको लगा होगा कि मैं इसे अपना घर कहूँगा, लेकिन आप भूल रहे हैं, मैं आमिर नहीं, जान यूसुफ हूँ। वो ज़रा तंज से बोला। मैं एक बार आमिर से बात करना चाहता हूँ। वो जान को देखते हुए अटल लहजे में बोले। श्योर। इसने रजामंदी जाहिर की। इन्होंने आमिर का नंबर मिलाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। तक कर इन्होंने बेबसी से सर झुका दिया। बाबा, जाना इनकी तासुरात देख कर कांपी। अकरम साहब ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे गोया आंखों ही आंखों में राज़ी किया। नहीं बाबा। वो इनका हाथ थाम कर नफ़ी में सर हिलाती रोने लगी। अकरम साहब ने इसका माथा चूमा। आमिर तो दरिंदा था ही, पर साथ बेटा शख्स भी इससे कम नहीं था, जिससे इन्हें अपनी बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखना था। इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। इन्होंने जान को हाँ का इशारा किया। बाबा नहीं, ऐसा मत करे। जाना मुसलसल मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी ना सुनी गई। जान ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए यासिर को इशारा किया। वो सर झुकाए इसके हुक्म की तामील करने लगा। तो ठीक है फिर सुसर जी, निकाह तो हो चुका है। वलीमे का फंक्शन तो बाद में अरेंज करेंगे आपके हुक्म के मुताबिक, लेकिन मेरी एक शर्त है। वलीमे तक जाना मेरे साथ ही रहेगी, और ये सिंपल सी बात है। वैसे भी वो शख्स आपके घर में रहता है। मैं अपनी बीवी को वहाँ भेजने का हर किस मुतहम्मिल नहीं हूँ। उम्मीद है आपको एतराज़ नहीं होगा। इसकी बात पर जहाँ अकरम साहब ने सर इस बात में हिलाया, वहाँ जाना बेयकीनी से माँ बाप को देखने लगी। मम्मा नहीं प्लीज़, मैं आपके साथ जाऊँगी। वो तेज़ से माँ की तरफ लिपकी, मगर बीच में ही जान ने इसकी कलाई पकड़ ली। मामा पापा, वो किसी बच्चे की तरह जिद करती इसकी गिरफ्त में चलने लगी। मगर वो दोनों खामोशी से मगर बेबसी के साथ वहाँ से निकलते चले गए। मामा बाबा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो रोते हुए तक हार कर नीचे बैठती चली गई। जान ने इसका गाल तपतपाया, मगर वो साकिन नज़रों से सामने दरवाजे को देखती रही, जहाँ से मामा बाबा निकले थे। जान का दिल कट कर रह गया। जाना की ये हालत इसे तकलीफ़ दे रही थी। मैं इसे जल्द संभाल लूँगा, इसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया।
گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اندر داخل ہوا۔ بنا آہٹ کے چلتا ہوا وہ جو ہی ٹی وی لاؤنج میں پہنچا کہ سامنے بے چینی سے ٹہلتے اکرم صاحب اور سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھی نور بیگم پر نظر پڑی۔ اس کے چہرے پر ذرا گھبراہٹ جھلکنے لگی۔ وہ ذرا کنکار کر سر کے اشارے سے انہیں سلام کرتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ ادھر آؤ۔ اکرم صاحب کی آواز پر اس سے ایک سرد لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی۔ وہ ذرا اعتماد سے ان کے پاس جا کھڑا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر پڑنے والے زوردار تپڑ نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ جانا نے گھٹنوں کی گرد بازوؤں کا گھیرا بنائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جانا۔ اس کے قریب جا کر اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ تم؟ جان کو دیکھتے ہی اس کی بنو تن گئی۔ میرے علاوہ اور کس کی جرأت جو یہاں میری بیوی کے ساتھ ٹھہرے؟ پرسکون سا کہتا وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نفرت سے وہ منہ موڑ گئی۔ اچھا بتاؤ، میرا اور تمہارا نیا گھر کیسا لگا؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، اور دیکھنا میں اس گھر سے ایسے بھاگ جاؤں گی کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جائے گی اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اسے دھمکاتی ہوئی بولی۔ جان نے ایک نظر اسے دیکھا، گہری سخت نگاہ۔ سنو، وہ کھڑکی سے باہر لان کی طرف دیکھو، اس نے اشارہ کیا۔ جانا بے اختیار سسپنس کے مارے باہر دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا۔ وسیع لان اس وقت ہولناک سا بنا سائے کر رہا تھا۔ دیکھ لیا؟ ایسا کیا خاص تھا؟ وہ ایک کڑوی نگاہ جان پر ڈالتی اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس تمہیں بتا رہا تھا، اگر گھر سے بھاگنے کا سوچا تو رات کو یہی باندھ دوں گا، اور اگر اگلے دن دفنانے کی ضرورت بھی پڑی تو یہی جگہ ٹھیک رہے گی تمہارے لیے۔ جانا کا سانس اٹک گیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ ذرا بہادری سے پوچھنے لگی۔ خالی دھمکی تو نہیں دیتا میں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں، پتہ تو ہوگا تمہیں۔ مسکراہٹ دبائے وہ جانا کے چہرے پر امٹتا خوف دیکھنے لگا۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، ہار ماننے والی تو وہ بھی نہیں تھی۔ اچھا، آؤ چھت پر چلے، دعا کرو آج رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، اور مجھے خوشی ہے اس بابرکت مہینے کی شروعات میں ہم نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا، جس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہے، اس بات کی خوشی زیادہ ہے۔ وہ اسے تھپانا نہیں بھولا۔ شٹ اپ۔ اس کے آخری جھوٹ پر وہ بت گئی۔ جان اس کے انداز پر ہنستا ہی چلا گیا۔ سٹاپ اٹ۔ اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر جانا کو کوفت ہونے لگی۔ اچھا آؤ چھت پر چلیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، خود چل سکتی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی وہ ذرا جتا کر بولی، مگر اگلے ہی لمحے ٹیبل سے ٹکرا کر گرنے لگی کہ جان نے ہمیشہ کی طرح بتیسی نکالتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر بچا لیا۔ جانا کا چہرہ شرمندگی سے پیکا پڑ گیا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ اچھا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر جان ذرا مطمئن سا مسکرایا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مبارک ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے اس نے بے یقینی سے اکرام صاحب کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے کے لیے لب کھولے کہ اگلے ہی لمحے اکرام صاحب ضبط کھو کر اس پر تپڑوں کی برسات کر چکے تھے۔ بس کرے اب۔ نور بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ روکے۔ زمین پر گرے عامر کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تپڑ ماموں نے اسے مارے تھے۔ کیوں بس کر دوں؟ ارے آج میرا جی چاہ رہا ہے اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دوں۔ اپنا بیٹا سمجھ کے پالا تھا، ذرا فرق نہیں کیا اس میں اور جانا میں، مگر اس نے کیا صلہ دیا؟ ارے مجھے اس بے حیا کی وجہ سے اپنی بیٹی قربان کرنی پڑی۔ اس کے آنسو۔ بیگم میرا دل کٹے جا رہا ہے۔ وہ کتنی منتیں کری تھی کہ بابا مجھے چھوڑ کر مت جائے، مگر میں کچھ نہ کر سکا، کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ نور بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ عامر بے یقینی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماموں جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے اپنی گندی زبان سے میرا قصور تو بتائے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ دوڑا۔ ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نور بیگم نے ٹیبل پر سے وہ لفافہ اٹھایا جو جان نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ میرے بچوں کے ماموں کو گفٹ کر دیجیے گا، اور اس کی طرف اچھال دیا۔ لفافہ ایک جھٹکے سے نیچے گرا اور اس میں سے عامر کی تصویریں نکل کر ادھر ادھر پھیل گئیں۔ عامر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ دونوں ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ایک ایک تصویر دیکھنے لگا۔ کچھ تو اتنی شرمناک تھی کہ اسے خود کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں اس حد تک گر سکتا تھا۔ مرد کا کردار بھی کسی رشتے میں اتنی اہمیت کا حامل ہوتا
اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جتنا کہ عورت کا، مگر اس بات کو سمجھنے والے دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس کا سارا پلان اس پر ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ پاگل ہونے کو تھا۔ نہیں، اتنی آسانی سے مجھے نہیں ہارنا۔ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، جان یوسف، تیری الٹی گنتی شروع، تیار ہو جا۔ جانا، اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ، روزہ نہیں رکو گی؟ جان نے کوئی 10ویں بار آ کر اسے پکارا۔ جانا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، مگر جان کو خود پر ذرا فاصلے سے جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے پوری کھل گئیں۔ پیچھے ہٹو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پیچھے دھکیلتی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، ساتھ ہی اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ اس کی رات کو بنائی ہوئی تکیوں کی باڑ جو اس نے جان اور اپنے درمیان بنائی تھی بالکل اپنی اصلی حالت میں تھی۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس بھرا۔ فریش ہو کر ٹیبل پر آ جانا، ناشتہ تیار ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ وہ ذرا حیرانی سے اس کے اپرن کو دیکھ رہی تھی، پھر کندھے اچکا کر جمائی کو روکتی بلینکٹ سائڈ پر کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی کرو، ٹائم ختم ہونے والا ہے اور تمہاری سستی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کو جوتے گھسیٹتا اور نہایت سست رفتاری سے آتا دیکھ کر جان ذرا غصے سے بولا۔ جانا حیران ہوئی، اس کو پہلی بار وہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ کہتی وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے ناشتہ تم نے خود بنایا ہے، تب یہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ نرم چپاتی کو حلق سے اتارتی وہ اس کا خون جلانا نہیں بھولی۔ جان اسے اگنور کیے اب ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ جانا کا منہ بن گیا۔ اتنا اگنور ہونا اب نہ جانے اس سے کیوں نہیں برداشت ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے کوئی چوتھا لقمہ ہی حلق سے اتارا تھا کہ سائرن کے بجنے پر اس نے بوکھلا کر جان کی طرف دیکھا، جو اب نہایت سکون سے اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ جانا، یہ سوچنا بھی مت کہ تم آج کا روزہ چھوڑ دو گی، ورنہ پورا دن ویسے بھی میں تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ اپنی ہنسی ضبط کیے وہ اسے دمکاتا ہوا بولا۔ جانا کی رونے والی شکل دیکھ کر اس کے لب پھر سے پھیل گئے۔ اٹھو اور برتن سمیٹو میرے ساتھ۔ آیا جی آئیں تو دو دے گی۔ میں نے سوچا تھا پہلی سحری اپنی بیگم کو میں اپنے ہاتھوں سے کرواؤں۔ ایک جلا دینے والی مسکان اس کے لبوں پر سجی تھی۔ جانا کے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا، ناچار ہو کر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس۔ اکرام صاحب نے اخبار پر نظریں جمائے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر جھکائے عامر اندر داخل ہوا۔ اکرام صاحب کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناراضگی جھلکنے لگی۔ وہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پیر سمیٹ لیے۔ ماموں جان، مجھے معاف کر دیں، وہ سر جھکائے نہایت شرمندگی سے بولا۔ وہ خاموش رہے۔ ماموں جان، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے فرینڈز مجھے عام پارٹی کا کہہ کر لے گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر زبردستی مجھے پلا دی۔ ماموں، میں تو ایسے گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ماموں میرا یقین کیجیے۔ اس کی آواز پر آ گئی اور آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ یا اکرام صاحب کو ایسا لگا۔ وہ کچھ دیر اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہے، پھر اس کی طرف بازو پھیلا دیے۔ اس کی محبت ان کی کمزوری تھی۔ عامر فوراً ان کے سینے سے لگ گیا۔ تمہاری اس غلطی کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تم جانا کو کھو چکے ہو۔ کوشش کرو کہ اسے بھول جاؤ۔ اس کا سر تپتپائے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ جی ماموں، اس نے فرمانبرداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ یا میں بہت سمارٹ ہوں یا آپ بہت بدھو ہیں، ان کے سینے سے لگے عامر نے استحساس یا انداز میں سوچا تھا۔ ہائے اللہ جی، میں مر جاؤں گی، ابھی صبح کے 11 کا ٹائم تھا۔ جان باہر لاؤنج میں کچھ پیپرز اور فائلز پہ لائے کام میں مصروف تھا، جب ہی جانا کی آواز پر اس کے لبوں پر مسکان دوڑ گئی۔ اٹھ گئی جانا۔ پین کو حرکت میں لائے وہ اپنا کام کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ میرا نام جانا ہے، مجھے اس واہیات نام سے مت پکارا کرو، وہ بدتمیزی سے بولی۔ جان نے فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اچھا بتاؤ، میں تمہارا کون ہوں؟ اس کی طرف مکمل توجہ کیے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ زبردستی کے شور۔ اس نے ذرا لحاظ نہ کیا۔ چلو، تم مانتی تو ہو مجھے اپنا شور، اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں بالکل، مگر زبردستی کا۔ وہ ٹی وی آن کرنے کے لیے اب ریموٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ اوہ کم آن، میں نے سنا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور میرے مطابق بعد میں ان کا نام بھی ایک ہونا چاہیے، جیسے ہمارا ہے، جانا۔ کتنا سویٹ ہے نا؟ اس کا خون جلانے میں جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اگر بیوی بور ہو رہی ہو تو میاں اس کو تنگ کر کے اس کی بوریت بھی دور کر سکتا ہے، جیسے میں تمہیں کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جانا سمجھتی وہ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ جان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ جان، میں کہتی ہوں چھوڑو۔ وہ بھوکلا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر وہ ڈیڑھ بنا ہنستا رہا۔ چیپ آدمی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ یا اللہ، میری بیوی مجھے جان بھی کہتی ہے اور ناراض بھی ہوتی ہے، میں کدھر جاؤں آخر؟ اس کی ڈٹائی عروج پر تھی۔
نہیں، میں نے تمہیں وہ والا جان نہیں کہا، وہ والا کہا ہے۔ وہ بکلاہٹ میں نہ جانے کیا کہی جا رہی تھی۔ کون سا والا؟ جان ہنس ہنس کے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ ایک تو تمہارا نام اتنا واہیات ہے، میں کیا کروں؟ وہ تک کرب روحان سی ہو کر بولی۔ اپنے نام پر غور۔ اس کو آزاد کرتا وہ استحساء انداز میں بولا۔ اور ہاں، یاد رکھنا تمہارا نام زیادہ رومانٹک ہے۔ اس کو آنکھ مار کر وہ اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ جانا نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ جان سے وہ دوبارہ کبھی پنگا نہیں لے گی، یہ عہد اس نے خود سے کر لیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ گھر کو لوٹا۔ سامنے جانا لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ مسکراتا ہوا وہ اس کے پاس آ ٹھہرا۔ بس کر دو، اتنا چلو گی تو تک جاؤ گی۔ اس کو مسلسل واک کرتا دیکھ کر اس نے بولنے میں پہل کی۔ نہیں تکتی میں، وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر اس کی آواز سے جھلکتی نمی جان سے چپی نہ رہ سکی۔ جانا، رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ تم وجہ ہو میرے رونے کی۔ اس کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹاتے وہ روتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ تمہارے ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں، رونے کی نہیں۔ وہ ذرا تکے لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا چاہتی ہو؟ جان کو بتاؤ۔ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ماما پاپا کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی وہ ذرا التجائیہ لہجے میں بولی۔ بس اتنی سی بات، جاؤ تیار ہو جاؤ پھر۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کیے، وہ ناراضگی سے بولا۔ جانا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ شخص چاہے اسے ستاتا تھا، رلاتا تھا، مگر اس کے ہر انداز میں اس کے لیے محبت ہوتی تھی۔ سچی؟ اسے لگا شاید جان پھر سے اسے تنگ کر رہا ہے۔ سچی؟ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ہم نکلتے ہیں، پھر مل کر واپس آ جائیں گے، اوکے؟ وہ خوشی سے اندر بھاگ گئی۔ جان یوسف کون تھا، اس کے ساتھ کیوں تھا؟ فی الحال اسے یہ سب بھول گیا تھا۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اونچی آواز میں بولی۔ جانا بیٹی؟ نور بیگم کچن سے نکلتی خوشی سے اس کی طرف لپکی۔ اس کے پیچھے جان بھی داخل ہوا۔ میری بچی، کیسی ہو؟ اسے اپنے ساتھ لگائی وہ بےتابی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ انہوں نے جان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، وہ نرمی سے بولا۔ بابا؟ باپ کو دیکھ کر جانا ان کی طرف لپکی۔ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ شور کی آواز سن کر عامر کمرے سے نکلا۔ سامنے جانا اور جان کو ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں جل اٹھی۔ سکن اور پرپل کلر کے امتزاج میں مکمل جوڑا پہنے جانا چہکتی ہوئی اکرام صاحب سے لپٹی ہوئی تھی اور وہ خوشی سے رو رہے تھے۔ ساتھ ہی جان صوفے پر بیٹا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکراتا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے عامر کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ایک ایک انداز سے شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور شرافت کا لبادہ اوڑھے ان کے پاس چلا آیا۔ سب سے پہلے جان کی نظر اس پر پڑی۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ جانا کے چہرے پر نفرت اور دکھ جھلکنے لگی۔ اسے اب عامر کی موجودگی، اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ عامر کی ایک غلطی نے اس کی زندگی کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ جھکی نظریں لیے اس نے مسافے کے لیے جان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جواباً وہ اٹھا اور اسے گلے سے لگا دیا۔ عامر وہاں پر بیٹھے تمام نفوس حیرت سے کنگ ہو گئے۔ ارے آپ سب خاموش کیوں ہو گئے؟ قمیض چاڑ کر بیٹھتا وہ ذرا حیرانی سے سب سے پوچھنے لگا۔ عامر اپنی حیرت چھپاتا وہیں بیٹھ گیا۔ چلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ضرور سناؤ، اکرام صاحب مسکرائے۔ عامر کو اپنے بچوں کا ماموں بنانا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ کس قدر معصومیت تھی اس کے لہجے میں۔ پہل تو بالکل خاموشی چھا گئی اور پھر بے ساختہ اکرام صاحب کا کہا گونجا۔ نور بیگم کچن کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ جانا کا چہرہ ہنسی روکنے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا بدمعاش شور کہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ سرخ چہرہ دیے عامر نے جان کی طرف دیکھا، جو بجائے مسکرانے کے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دن گزرتے گئے۔ جان اور جانا کی اجنبیت بالکل ختم ہوتی گئی۔ جانا جو پہلے اسے نفرت کا بھرم بھرتی تھی، خود ہی اس کی محبت کے پنجرے میں قید ہو گئی۔ وجہ اس کی بے پناہ پاکیزہ محبت تھی۔ اس نے کبھی جانا سے اپنا حق نہیں مانگا تھا۔ تھوڑی بہت نوک جھوک بھی ان کے بیچ چلتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اسے ماما بابا سے ملوانے جاتا تھا۔ ہر روز رات کو گھر واپس آنے کے بعد اس کے لیے تحفہ لاتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب وہ اس کے لیے تحفہ نہ لایا ہو۔ بظاہر تو وہ ناک منہ چڑھا کر تحفہ تھام لیتی تھی، مگر دل تھا کہ خوشی اور محبت سے بھر جاتا تھا۔ جب کبھی وہ اسے گھر سے باہر گھمانے کے لیے لے جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے چادر اڑاتا تھا،
اور اس کی یہی عادت تھی جس نے جانا کو اس کی طرف مائل کیا تھا۔ اس کی قدر تھی جو جانا کے دل میں بڑھ جاتی تھی۔ یہ 27واں روزہ تھا۔ جان بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بناتی کچن میں پہنچی۔ ملازمات سارے کام کر کے جا چکی تھی۔ پتیلی پر سے ڈھکن اٹھا کر وہ کھانے کی مہک محسوس کرنے لگی۔ جو ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا وہاں عامر پہلے سے موجود تھا۔ تم اور یہاں؟ وہ عامر کو دیکھ کر ڈٹکی۔ ہاں، میں جان سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ضروری کام تھا، وہ مسکراتے ہوئے جانا سے پوچھنے لگا۔ گھر پر نہیں ہے وہ، تم جاؤ یہاں سے۔ اسے عامر کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا۔ ساتھ ہی وہ تیز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ سامنے پڑے صوفے کو نہ دیکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، عامر نے آگے بڑھ کر بچا لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی۔ پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی کہ عامر نے اس کا پلو پکڑ کر اسے روک لیا۔ بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی نے اسے آ گھیرا۔ بھاگ کر وہ کمرے کی طرف بڑھی اور اندر گھس کر کنڈی لگا لی۔ بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کب سے یہاں اکیلے بیٹھے ہو، کوئی پریشانی ہے تو تم ہم سے بیان کر سکتے ہو۔ جان سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتا وہ تمام باتیں سوچ رہا تھا جن پر اسے اب ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ مولوی صاحب کی آواز پر چونکا۔ مولوی صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کسی پر بہت ظلم کر دیا ہے۔ وہ سر جھکائے نمدار آواز میں بولا۔ تم اپنی پریشانی ہم سے بیان کر سکتے ہو نوجوان، وہ شفقت بھری آواز میں بولے۔ مولوی صاحب، میں نے محبت اور طاقت کے نشے میں گم ہو کر ایک عورت پر ظلم کر دیا ہے۔ میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے، اس کے ماں باپ کو ڈرایا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے اب مجھے گناہ کا یہ احساس چین نہیں لینے دیتا۔ میں کیا کروں؟ وہ عورت شاید آج تک مجھے قبول نہیں کر پائی۔ میں کیا کروں کہ وہ اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے؟ وہ کسی بچے کی طرح روتا ہوا مولوی صاحب کے ہاتھ تھام گیا۔ مولوی صاحب کے چہرے پر غم و غصہ جھلکنے لگا۔ ایک عورت جو تم سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، اس پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آیا؟ کیا تم کل کو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھنے کے لیے تیار ہو کہ کل کو کوئی راہ چلتا مرد آئے اور تمہاری بیٹی کو اس طرح رسوا کرے، تمہیں ڈرائے دھمکائے؟ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ ان کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ نہیں مولوی صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے گالوں پر بہتے لگاتار آنسو کو پونچھنے لگا۔ تو جاؤ اس عورت سے معافی مانگو، اس کے والدین سے معافی مانگو، پھر اپنے رب کو راضی کرو۔ اپنا رشتہ اس عورت کے ساتھ بچانے کی کوشش کرو، ہر ممکن کوشش، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو اسے دنیا کے سامنے عزت دو، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو اسے آزاد کر دو۔ میں بس تمہیں اتنا ہی مشورہ دے سکتا ہوں، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے جان اکیلا رہ گیا۔ سنیے جی، آپ نے دیکھا تو ہوگا ہماری جانا کتنی خوش لگ رہی ہوتی ہے روز۔ میں کہتی تھی نا آپ سے، قدرت کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یقین مانے اپنی بیٹی کو چہکتا دیکھ کر میرا تو سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔ چائے کا کپ اکرام صاحب کو پکڑا کر وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اکرام صاحب کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ٹھیک کہتی ہو بیگم، جان واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ بھئی ہمیں اب سنت کے مطابق ولیمہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ ان سے اپنی خوشی شیئر کرنے لگے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات سے انجان کی دو حسد سے بری نگاہیں ان کی خوشیوں کو آگ لگانے کو کافی تھی۔ سنو، پھولوں کے زیور کا ایک مکمل سیٹ دو، اور تمہارے پاس جتنے بھی گجرے ہیں سب پے کرو۔ بٹوے سے 1000 کے کئی کڑکدار نوٹ نکالتا وہ مصروف انداز میں پھولوں والے سے مخاطب تھا۔ یاسر مسکراتے ہوئے اپنے باس کو دیکھنے لگا، جو روز اپنی بیگم کے لیے تحفہ اپنے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ یہ لو، یہ سارے رکھ لو۔ دکاندار کے ہاتھ میں پیسے تھماتا وہ سیل نکال کر میسج چیک کرنے لگا۔ اس کے خاص بندے کا میسج تھا، کچھ پکس اسے سینڈ کی گئی تھی۔ وہ وہی کڑا انہیں اوپن کرنے لگا۔ انہیں دیکھتے ہی جان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، جبڑے تن گئے تھے۔ عامر اور جانا کی اتنی قریب کی تصاویر دیکھ کر اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ پھولوں کو وہی پھینکتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑ کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس عامر کو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر جانا تم اپنی خیر مناؤ۔ سرخ آنکھوں سے سامنے کی طرف گھورتا وہ تصور میں جانا سے مخاطب ہوا تھا۔ جان کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تباہی لاتا تھا۔ فریزر سے کباب نکال کر اس نے پلیٹ شیلف پر رکھی اور فرائنگ پین میں آئل انڈیلنے لگی۔ ساتھ ہی ہلکی ہلکی آواز میں وہ آخری صورتوں کی تلاوت بھی کر رہی تھی۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، جلد ہی اس کا ولیمہ ہونے والا تھا، اور وہ اس رشتے میں مکمل طور پر بندھنے سے پہلے تمام غلط فہمیاں اور قدورتوں کو دل سے نکال دینا چاہتی تھی۔ آج افطاری کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے جان کے لیے چیزیں بنائی تھی۔ اگرچہ وہ کوئی اچھی کوک نہیں تھی، مگر جتنا بھی بنا سکتی تھی وہ اس نے ضرور بنایا تھا۔ کباب تلنے کے بعد اس نے فروٹ چاٹ
दही बड़े और रोल बनाए। एक तो रोज़ा था और ऊपर से किचन में खड़े होकर गर्मी में काम करना मुशक्क़त तलब काम था। काम से फारिग होकर वो शावर लेने वॉशरूम में घुस गई। बाल ड्रायर से खुश कराने के बाद इसने हल्का हल्का सा मेकअप किया। गोल्डन और सियाह ड्रेस इसकी गोरी रंगत पर खूब जच रही थी। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर वो बाहर निकल आई। वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई। अभी अफ्तारी में टाइम बाकी था। थोड़ी देर बाद टेबल सेट करने का सोचकर वो वही सोफ़े पर बैठ गई और साथ पड़ी किताब उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ा सा टाइम और गुजरा। बाहर मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। गाड़ी गैराज में दाखिल हुई। जान और यासिर की मिली जुली आवाज़ें। जाना ने बेख्तियार लब काटे। जान से इज़हार मोहब्बत का ख्याल दिल को धड़का देता था। न जाने इसे क्यों जान की आवाज़ गूंजी लगी। ज़रा सी बेचैनी इसे अपनी वजूद में दौड़ती हुई महसूस हुई। किताब साइड पर रखे वो उंगलियां मरोड़ने लगी। फिर बेचैनी से उठ खड़ी हुई। बिपरा हुआ जान जूं ही अंदर पहुंचा, सामने लश्कर से तैयार टहलती हुई जाना पर नज़र पड़ी। इसकी आंखों में एक तासुर सा उभरा। जाना मुड़ी। अपने सामने खड़े जान को देखकर इसके लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट आ ठहरी। जान मजबूत कदम उठाता इस तक पहुंचा और एक झटके से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। जाना ने चूम कर इसकी तरफ देखा। जान, इसने कुछ कहना चाहा मगर वो इसे कलाई से खींचता बाहर की जानिब ले जाने लगा। जान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती इससे सवाल कर रही थी मगर वो लब पेंचे इसे बाहर ले आया। जान, मेरी बात तो सुने, प्लीज़ जवाब तो दे जान। शट अप, जस्ट शट अप। इसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता एकदम वो दाड़ा। जाना मुंह पर हाथ रख के 2 कदम पीछे हुई। डर से जिस्म कपकपाना शुरू हो गया था। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो? मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने किए वो तलखे से पूछने लगा। जाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं नहीं, प्लीज़ जान, मेरा यकीन करें, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तो मैं गिर गई थी तो आमिर ने इसकी बात काट कर वो उंगली होंठों पर रखता इसे खामोश करवा गया। आंखों देख के को कैसे जुटलाऊं? इसकी काटदार नज़रों से जाना की सांसें रुक गई। जान, अल्लाह की कसम, मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही। बेतहाशा रोते हुए वो अपनी सफाई पेश कर रही थी। चुप, एकदम चुप। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे प्यार में अंधा होकर ये सपना देख सका। इसका लहजा, इसकी बातें जाना की रूह निकालने का काम कर रही थी। चलो तुम निकलो मेरे घर से, जाओ अपने घर और दोबारा यहाँ मत आना। इसे कोहनी से पकड़ कर खींचता वो अब आगे बढ़ने लगा। जान, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। इसके पीछे खींचती वो इसकी मिन्नतें कर रही थी। जान, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मेरी बात का यकीन करें। इसकी बात सुनकर जान एक लम्हे के लिए रुका। इसके दिल में एक टीस सी उठी थी और जाना की तरफ देखा जिसका चेहरा आंसू से मुकम्मल भीग चुका था। अगले ही लम्हे वो इसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल चुका था। सदाम, जो बीवी की चादर उठा कर लाओ अंदर से। दरवाज़ा बाहर से लॉक करता वो सदाम को कहने लगा। जान, मेरा यकीन करे, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ आपकी वफादार हूँ। इसने जान के आगे हाथ जोड़ दिए। वो इसके बंदे हाथों से निगाह चुरा गया। मुझे मत छोड़े, मैं आपके बगैर मर जाऊँगी। मगर जान ने इसकी एक ना सुनी। चादर इसकी तरफ फेंक कर इसने सदाम को इसे इसके घर छोड़ कर आने का इशारा किया। वो सर झुकाई गाड़ी की तरफ बढ़ा और जान के हुक्म की तामील करने लगा। गाड़ी झटके से हरकत में आई। जाना हिचकियों से रो रही थी। जान वहीं से मुड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। गेट से बाहर निकलने तक जाना बेबसी से इसे देखती रही मगर वो इसकी तरफ नहीं मुड़ा था। काम हो गया? सिगरेट का कश लगाते हुए इसने दरियाफ्त किया। जी मालिक, शफीक की सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी। इसका कह के हक गूंजा। आंखों की चमक बढ़ गई। जल्द तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। बस एक बार मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने दो। एक ट्रे में सिगरेट मसलते हुए इसने शफीक को खुश किया और कॉल काट दी। एक मुतमईन मुस्कुराहट इसके लबों पर दौड़ रही थी। जान यूसुफ बड़ा कमज़र्फ निकला। 1 मिनट नहीं लगाया, अपनी जाना को घर से ही निकाल दिया। वो हंस रहा था बेतहाशा। वो फतह के बहुत करीब था, बहुत करीब। तके तके कदम लिए वो घर में दाखिल हुई। आंखों से आंसू सैलाब की तरह रवा दवाते। मामा। अंदर दाखिल होते ही इसने बोझल आवाज़ में इन्हें पुकारा। अरे जाना बेटी। नूर बेगम ज़रा हैरान होती सब हस्बे मामूल किचन से निकली। मामा, वो बच्चों की तरह कहती ज़मीन पर बैठ गई। जाना बच्चे। अकरम साहब इसकी अजीब सी हालत देखकर इसे पुकारते कमरे से निकले। जान कहाँ है बेटा? मामा ने इसे सोफे पर बिठाते हुए इसका गाल तपतपा कर पूछा। मामा, जान ने मुझे छोड़ दिया। वो ना चीखी ना रोई। इसके इस ठहरे हुए लहजे में जो दर्द था इसने इन दोनों का जैसा कलेजा चीर दिया। क्या कह रही हो बेटा? इकराम साहब का दिल दहक गया। बाबा, जान ने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है मैं बहुत बुरी हूँ, इसकी पीठ पीछे अयाशा करती हूँ, गनती हूँ।
बदकमाश हूँ, वाहियात हूँ। वो मरीज नुक्ते पर निगाहें जमाई एक ही सांस में बोलती गई, अस्तगफार। इकराम साहब के मुंह से बेसाख्ता अदा हुआ। नूर बेगम शाक से बेटी का जर्द चेहरा देखे गई। इकराम साहब, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज़ जान बेटे को फ़ोन करें और इससे पूछिए क्या किया है जाना ने, जो इसे घर से यूँ बेइज्जत करके निकाल दिया। इनकी आवाज़ ज़ब्त की शिद्दत से कांप रही थी। क्या किया है जाना ने? जाना बड़बड़ाई, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो? जान की आवाज़ हथौड़े की तरह इसके सर पर बजी। इसने बेअख्तियार कानों पर हाथ रख दिए। मैं हमेशा तुम्हारे हंसने की वजह बनना चाहता हूँ, रोने की नहीं। कहीं दूर से जान बोला था। वो वहशत से अपने बाल नोचने लगी। इसके किरदार पर पहली बार आवाज़ उठी थी, वो भी इसके महबूब शख्स की तरफ से। इसे लग रहा था जैसे वो सरे बाजार जान के हाथों रुसवा हुई है। ये दर्द नाकाबिल बर्दाश्त था। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वैसे ही इनका नाम भी एक हो जाना चाहिए जैसे हमारा है। जाने जाना कितना स्वीट है ना। जान प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप यूँ मेरे किरदार कशी नहीं कर सकते। वो कानों पर हाथ रख के चीखने लगी। जाना मेरी बच्ची। नूर बेगम ने इसे अपने सीने से लगा दिया। अगले ही लम्हे वो होश से बेगाना हो गई थी। प्लीज़ डॉक्टर के पास चलें। इसको बेतहाशा चुमती नूर बेगम चीख थी। सर बहुत अच्छा मौका है, बूढ़ा बूढ़ी अपनी तितली को लिए हॉस्पिटल की तरफ गए हैं, क्यों ना एक ही बार में काम तमाम कर दें। फ़ोन की इस बार आमिर को शफीक की पुरस्रार आवाज़ सुनाई दी। नेकी और पूछ पूछ, इसका जानदार कह क्या गूंजा। इसे एक एक्सीडेंट बनाना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्कोहल हल्क में उंडेलते हुए वो सरगोशी के आलम में बोला। ओके बॉस। कॉल कट गई। आमिर सनग्लासेस लगाता उठ खड़ा हुआ। वो इस गेम का मज़ा लेना चाहता था जो इसने खेली थी। गाड़ी की कीज उंगलियों में घुमाता वो बाहर निकल गया। दूसरी तरफ शफीक के साथ किसी और का कहका गूंजा था। आमिर के मुकाबिल भी कोई आम शख्स नहीं था। तेज़ चलाई गाड़ी आप प्लीज़। नूर बेगम जाना को देखती बेचैनी से इकराम साहब को कहने लगी। साथ ही वो मुसलसल जाना को होश में डालने की कोशिश कर रही थी। टिप टिप गिरते इनके आंसू जाना का चेहरा भिगो रहे थे। इलाही खैर। इकराम साहब के पैर बेख्तियार ब्रेक्स पर पड़े। एक तरफ से बड़ी स्कूल बस और दूसरी तरफ से माल से बड़ा ट्रक इनकी तरफ बढ़ रहा था और बीच में इतनी सी जगह बची थी कि हादसा मुमकिन था। ट्रक वाले को बजाय ब्रेक लगाने के खुद की तरफ बढ़ता देखकर वो कलमा पढ़ने लगे। मौत के खौफ ने इनके हवास सल्ब कर दिए थे। नूर बेगम की बेसाख्ता चीखें पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। दूर इत्मीनान से गाड़ी में ये मंजर देखते आमिर ने ग्लासेस लगाए। बाय बाय मामू मुमानी एंड जान की होने वाली मरहूम जाना। बड़े तफाखुर से वो गाड़ी मोड़ गया। इसे पता था कि अभी एक ज़ोरदार धमाका होने वाला था और 3 लोगों की सांस की डोरी टूटनी थी। मगर वो ये भूल गया था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। जो पत्थर में मौजूद कीड़े को रिज़्क दे सकता है, वो इन तीनों की ज़िंदगी की हिफाजत भी आसानी कर सकता है। वो ऊपर से जितना बहादुर बनता था, अंदर से इतना ही डरपोक था, इसलिए अपने ही बनाए हुए गेम को पूरा होता नहीं देख सकता था। कोई आवाज़ नहीं आई, वही आम सा रोज़मर्रा का शोर। अचानक ट्रक के टायर चिरचिराए। वो हैरानी से पीछे मुड़ा। इसके ख्याल में तो वहाँ चीखें होनी चाहिए, खून होना चाहिए था और थोड़ी देर बाद इसे भी तस्वीर बहाते हुए वहाँ जाना था। ये क्या हो गया था? अगले ही लम्हे पुलिस का सायरन बजने लगा। मिस्टर आमिर, आपको अपने ही मामू मानी और इनकी बेटी पर कातिलाना हमले के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इनके सामने हथकड़ी लहराई। खौफ और हैरानी की शिद्दत से इसकी आंखें उबल आई। वो इतना हैरान था कि मामू की गाड़ी को अपने सामने रुकता ना देख सका। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी और मेरे सुसर सास की तरफ मेली नज़रों से देखने की? अब सड़ो जेल में। जान यूसुफ तुम्हें इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। आने वाली आवाज़ पर इसने करंट का कर देखा। सामने जान के साथ शफीक खड़ा हंस रहा था। शफीक? इसके लब बेयकीनी के अंदाज में वाह हुए। सॉरी आमिर साई, पर हम सिर्फ जान यूसुफ सर के लिए काम करते हैं और आपके साथ काम तो हम कर रहे थे, मगर जान सर के लिए। शफीक की आवाज़ इसे सुनाई दी। इतना बड़ा धोखा किया इसने आमिर के साथ, ये कैसे हो सकता था? जो कुछ तुमने अपने बाप जैसे मामू के साथ करना चाहा, इसके बाद तुम क्या समझते हो तुम्हें वफा मिलती? अरे आगे अपना अंजाम देखो। ज़मीर फ़ौरन बोल पड़ा। इसके हाथ हथकड़ियों में जड़क दिए गए थे। एक बाप टप हुआ। गेम का लेवल एंड, जिसमें वो ओवर हो गया था। जान यूसुफ के साथ वो मज़ीद गेम नहीं लगाएगा। इस चीज़ का एहसास इसे पुलिस मोबाइल में एक मुजरिम के तौर पर बैठकर हो गया था। हॉस्पिटल का माहौल इस वक्त नमदार सा हो रहा था। बेंच पर इकराम साहब सर झुकाए बैठे थे। नूर बेगम बेहोश पड़ी जाना के साथ बेड पर इसका हाथ थामे बैठी थी।
آنسو ان کی آنکھوں سے مسلسل روا دوا تھے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے جان نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی۔ دیکھے ہوش میں آ رہی ہے میری بیٹی۔ نور بیگم کی دبی دبی پرجوش سی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ تیز سے پلٹا، جہاں جانا کی پلکوں کی لرزش اور ہاتھ کی حرکت اس کو ہوش میں آتا ظاہر کر رہی تھی۔ جان! ہوش میں آتے ہی اس کے لبوں سے جو پہلا لفظ ادا ہوا وہ اس شخص کا تھا۔ بیٹا وہ رہا جان، یہی ہے وہ۔ اکرام صاحب نے جان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ نم آنکھوں میں ہزاروں شکوے لے جان کو دیکھنے لگی۔ اکرام صاحب نور بیگم کا ہاتھ پکڑے باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ جان بیڈ کے قریب چیئر کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جانا ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ جان نے نرمی سے اس کا ڈرپ والا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کر دیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر اسے ہی بولنے میں پہل کرنی پڑی۔ اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے عیاشی کرنے والی عورت جب رنگے ہاتھوں پکڑی جائے تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی وضاحت نہیں، کوئی صفائی نہیں۔ اس کی آواز پیک گئی۔ جان نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ ایسا مت کہو، اس نے التجا کی۔ تو پھر آپ یہ سب کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی پلاننگ میں یہ بھول گیا کہ میں اس گیم کو تو جیت جاؤں گا، مگر جس کے لیے میں کھیل رہا ہوں کہیں جیتنے کے نشے میں اسے نہ ہار جاؤں۔ گیم؟ جانا حیران ہوئی۔ ہاں، جان تکا تکا سا مسکرایا۔ پھر چند لمحے بعد گویا ہوا، جب عامر ہمارے گھر آیا تو اس کی یہی چال تھی کہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت ہو جائے جس سے وہ تمہیں میری نظروں میں گرا سکے۔ شفیق میرا بندہ ہے جسے میں نے خود عامر کے پاس بھیجا تھا۔ وہ دکھنے میں تو عامر کے ساتھ کام کرتا تھا، مگر حقیقت میں عامر کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ مجھ تک پہنچاتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سسر جی کی دولت کے پیچھے پڑا ہے جس کے لیے وہ تمہارا استعمال کر رہا تھا۔ تمہیں مہرہ بنا کر وہ اپنی گیم کھیل رہا تھا۔ میں جانتا تھا ہماری اس طرح شادی ہو جانے اور اس کے پول کھلنے کے بعد وہ چپ نہیں بیٹھے گا، تبھی میں نے یہ ساری گیم کھیلی، اور دیکھو آج عامر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ جانا خاموش رہی۔ کچھ لمحے دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ جانا! اس خاموشی کو چیرتے ہوئے جان کی آواز گونجی۔ جانا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ شخص جس کو اس نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، اس کا یوں رونا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ کہو، وہ سرگوشی میں بولی۔ جانا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اور تمہارے والدین پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا نہیں کیا میں نے تم لوگ کے ساتھ۔ تمہیں پانے کی خواہش نے مجھے بے حس کر دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں ایک جیتی جاگتی لڑکی پر زبردستی اپنی ملکیت جتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ کو ڈرایا، اللہ کو ناراض کیا۔ گناہ کا یہ احساس اب میرا چین سکون سب چھینتا جا رہا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تم جو چاہے فیصلہ لے سکتی ہو اپنی زندگی کے بارے میں۔ میں اب تم پر اپنی کوئی مرضی، کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جانا نے گہری سانس بھری۔ آنسو کا گولا تھا جو حل کے راستے کا پندہ بنا ہوا تھا، پر وہ ہمت کر کے بول اٹھی۔ میں جس چیز کی وضاحت چاہتی ہوں اس کو تم گول مول کر رہے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ جان مسکرا دیا۔ اچھا تم بتاؤ جانا، ہمیں ساتھ رہتے ہوئے 1 ماہ ہونے کو تھا، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب میں نے تم سے اظہار محبت نہ کیا ہو، مگر تم بدلے میں مجھے کیا دیتی تھی؟ ایک اسمائل تک نہیں۔ اب کی بار اس نے شکوہ کیا۔ جانا شرمندہ ہوئی۔ جان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں اس دن باقی ہی بہت غصے میں تھا، مگر وہ غصہ تم پر نہیں تھا، عامر پر تھا، کیونکہ شفیق نے مجھے بتایا تھا کہ بیوی کا رویہ کیسا تھا عامر کے ساتھ، اور مجھے سن کر اچھا لگا تھا، مگر مجھے ایسا بھی لگتا تھا جیسے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ ایک موقع تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں، کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں تم سے رشتہ نبھانے کی، اور اگر تم پھر بھی نہ مانو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ میں نے تمہیں آزمایا، مگر یقین کر تمہارا ری ایکشن دیکھ کر مجھے لگا کہ تم محبت میں مجھ سے بازی لے گئی، مگر مجھے اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا، اس لیے تمہیں تمہارے گھر بھیج دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آنسو اب بھی چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر اس نے اپنی آواز کو بوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ جانا لب پینچے اسے دیکھتی رہی۔ مطلب یہ سب اس کا پلان تھا، اس کو جیتے جی مارنا؟ حد ہو گئی تھی، بہت ہی وہ ہو تم۔ وہ غصے سے بولی۔ وہ کیا؟ وہ ایک دم ہنسا۔ جانا خفتگی بھول کر مسکرا اٹھی۔ ایسے ہی ہنستے رہا کرو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بھیگی آنکھوں لیے وہ لبوں پر مسکان لیے اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ جو حکم میری سڑیل ملکہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ساتھ میں اسے تنگ کرنا نہیں بھولا۔ جان نے مکہ لہرایا کہ درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈرپ والے ہاتھ کو آگے کھینچ کر لے گئی تھی۔ اوہ سوری، رونا نہیں پلیز۔
اس کا ہاتھ سے لا کر جان اسے بچوں کے انداز میں بہلانے لگا۔ جانا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں کلکلا کر ہنس پڑے تھے۔ جان نے دروازے پر کھڑے اکرام صاحب اور نور بیگم کو دیکھا جو نمدار آنکھ لیے مسکرا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اب ان سے بھی معافی مانگنی تھی۔ مجھے وہ سائیکل لینی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے وہ سائیکل چاہیے۔ 7 سالہ بچہ زمین پر ٹانگیں مارتا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بیٹا اگلی باری پکا، ابھی گھر چلو، پیسے نہیں ہیں۔ اس کو مسلسل پیار سے مناتے ہوئے اس نرم سے لب و انداز شخص کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ رشک سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے کہ اسے کس قدر پیار کرنے والا باپ ملا تھا جو بجائے جھڑکنے کے اسے پیار سے منا رہا تھا۔ بابا آپ ایسا کریں، میری ڈول اور باقی ٹوائز واپس کر کے عامر کو سائیکل دے دیں۔ عامر کے ہاتھ میں ڈھیروں ٹوائز کو ایک نظر دیکھتی ہوئی باپ کے ساتھ چپکی وہ بچی ضد سے بولی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت نہ شاپنگ مال میں تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ شفیق سے ماموں تھے اور نہ ہی ان کی بیٹی۔ وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھیت تھا۔ بے اختیار وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ بے بسی کا احساس بڑھ گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اکیلا اور بے بس ہوتا ہے تو اسے اپنے چاہنے والے یاد آتے ہیں۔ عامر کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا۔ سر تامے وہ بچوں کی طرح روتا چلا گیا۔ دولت کو پانے کے چکر میں وہ عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بالوں کو نوچتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، مگر اب سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس رب کی ذات کے جو اسے اپنے خزانے سے ہدایت کی دولت عطا کرتا۔ ہاں وہ اسے ہدایت عطا کر چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تازہ گلاب کے پھولوں کی بینی سی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ بیڈ کے آس پاس گلاب کی لڑیاں لٹک رہی تھی، اوپر سے آتی لڑیوں سے مل کر بیڈ کے اوپر ایک چھتری سی بنا دی تھی۔ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبلز پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جن کے بیچ جلتی کینڈلز کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی، اور جو جان کے لیے کمرے کی خوبصورتی کی اصل وجہ تھی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی گھونگھٹ نکالے جان کے دل کے تار چڑھ گئی۔ آج فنکشن میں بھی وہ اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا، اور آج کتنے دنوں بعد وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور جگہ بنا کر جانا کے پاس بیٹھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے، جب تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے میرے کمرے میں میری بن کر آئی ہو۔ اس کی بھاری آواز گونجی، گھونگھٹ میں چھپا وجود سمٹ کر رہ گیا۔ جان نے محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا کہ اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اتنا بڑا جھٹکا لگنے سے اس کا رنگ پھک پڑا تھا۔ بانو کام والی نے تیزی سے باری دوپٹہ پیچھے کیا۔ صاحب جی معاف کیجیے گا، بی بی جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا، میں چلی۔ بانو یہ کہتی 9:02:11 ہو گئی۔ موتیوں اور چوڑیوں کی چن چن کے ساتھ کنکدار ہنسی اس کے کانوں میں پڑی۔ جانا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ حرکت بہت ہی غیر مناسب تھی۔ ناراضگی سے کہتا وہ اس کی طرف مڑا، مگر ڈریسنگ سے نکلتی جانا کو دیکھ کر اسے اپنی ناراضگی اڑن چو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ولیمے والا ڈریس غالباً چینج کر چکی تھی۔ پیروں تک آتا پٹھانوں کے سٹائل میں گول گھیرے والا سیاہ فراک، جس کے گھیرے اور بازو پر سفید موتیوں سے کام کیا گیا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر سیاہ چوڑیاں پہنے وہ ہنستی ہوئی جان کے پاس آئی اور کلائیاں ہلاتی اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ ٹکٹی باندھ کر اسے دیکھتے گیا۔ جھٹکا لگا، اس کی کنکدار ہنسی گونجی۔ جان نے اسی کلائی سے کھینچ کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت تیز ہو گئی ہو، اس کے کانوں میں اس نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ آخر ایک پلیئر کی جو بیوی ہوں، وہ چہکی۔ مطلب پلیئر کی بیوی مانتی ہے آپ خود کو؟ اس کے کانوں میں فضول پونگتا وہ اس کی دھڑکنیں روک گیا۔ جانا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ چلو اپنے رب کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا کر دیا۔ جان خوش تھا، بہت خوش۔ پہلے وضو میں کروں گی، جانا شرارت سے کہتی فوراً سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر دی۔ اب مجھے اپنی ہر چیز شیئر بھی کرنی پڑے گی، مطلب قربان کرنی پڑے گی۔ جان نے دانت کچکچائے، پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑا۔ اندر اس کی بڑبڑاہٹ سنتی جانا لبوں پر ہاتھ رکھتی ہنسی روک گئی اور پھر وضو بنانے کی غرض سے آگے بڑھ گئی۔ اسے اپنے رب کا ڈھیر و شکر ادا کرنا تھا کہ اس نے اس کے لیے زندگی میں سب کچھ بہترین چنا تھا۔ دور کہیں چاند مسکرا کر بادلوں کی اونٹ میں چھپ گیا تھا۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں، روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تخلیل ہے خوشبو کی طرح۔